پیچھے نماز اس نے مغرب کی پڑھی ہے. ارے ہم کہیں گے یار ابھی تو مغرب پڑھ کے گیا ہے, ہمارا رات میں 12 بجے ہے, لیکن ہم اللہ نے ہماری زبان پر یہ جاری کر دیا کہ اے رضوان یہ نہ کہو کہ 12 بجے مرا ہے, بلکہ تمہیں یہ کہنا ہے کہ ارے مغرب تو میرے پیچھے پڑھی ہے. بات سمجھ رہے, ایک نمازی کی موت میں اور ایک بے نمازی کی موت میں یہ فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے اس طرح مشہور کر دیتا ہے کہ انسان, اور جب انسان بے نمازی ہوتا ہے تو اکثر کیسے مرے گا جانتے ہو, اٹیک آتا ہے اس کو, اور جو انسان نمازی ہوتا ہے نا اسے الحمدللہ اٹیک نہیں آتا, کیونکہ اس کی پیشانی, اس کا دل, اس کا جگر اس کے مولا کی بارگاہ میں جھکتا ہے. سمجھ رہے, اور پھر اسے توبہ کرنے کا, نبی پر درود پڑھنے کا, قرآن کی آیات کی تلاوت کا اللہ تبارک و تعالی موقع نصیب فرمایا گیا. میرے عزیز, تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں, نمازوں کے پابند بنیں. اگر ہمارے اعمال میں اچھے اعمال نہیں ہیں, ہمارے حصے میں اگر اچھے اعمال نہیں دوستو, ہم نیکیاں لے کر یہاں سے نہ گئے تو پھر قیامت میں ہماری بڑی ٹھکائی ہوگی, بڑی پٹائی ہوگی دوست. کوئی چھوڑا نہیں جائے گا, کوئی بخشا نہیں جائے گا. آپ سوچتے ہیں نا آج ایک قوالی چلی ہے, میرا پیر بادشاہ ہے مجھے کوئی ظلم نہیں. ارے پیر تو ہے ہی ہے بادشاہ, لیکن تو بے نمازی ہے یار. بات سمجھ رہے, تو مالدار ہے زکات خود کھا جاتا ہے, تو مالدار ہے تو آج تک حج کو نہیں گیا, میرا پیر تجھے کیسے بچا سکتا ہے؟ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اب جب غوث اعظم کا, پیرانے پیر کا, ولیوں کے سردار کا یہ حکم ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے, تو ایسے بے نمازی کو جو پیر بادشاہ ہے وہ کیسے بچا لے گا؟ ہر جگہ اس میں یہ قوالی چلتی رہتی ہے, میرا پیر بادشاہ ہے مجھے. ابے تو حرام تھا, تیرا پیر تجھے بچائے گا؟ تو بے نمازی بن جا, تیرا پیر بادشاہ. وہ تو اپنی زندگی گزار کے چلے گئے, وہ بڑے پاک باز تھے, وہ بڑے نیک لوگ تھے. اگر ان کے نقش قدم پر ہم چلیں اور پھر ہم سے چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہو جائے تو ان کی نسبتیں, ان کی برکتیں, ان کا وسیلہ ہمیں ضرور بچا لے گا. لیکن تو 60 سال پہ نمازی ہو کر مر جائے, 60 سال تک خود زکات کا پیسہ خود کھا کے مر جائے, 60 سال تک تو نے قبرستان کو ہڑپ کر کے مر گیا, 60 سال تک تو غریبوں یتیموں کا پیسہ کھا کے مر گیا, تجھے غوث اعظم نہیں بچا سکتے ہیں. تیرا پیر تو دور کی بات ہے. اور اگر کوئی کسی کو اتنا برا لگے تو دکھائے مجھے قرآن کی ایک آیت, دکھائے مجھے ایک روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہو, صحابہ کا یہ فرمان ہو. میرے عزیز صحابہ اکرام کی زندگی میں تمہیں بتاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نائب پروردگار ہیں, مستجاب الدعوات ہیں, پوری دنیا کو شریعت آپ نے پڑھائی ہے, قرآن آپ پر نازل ہوا ہے. آپ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے, لیکن نمازوں کا اہتمام دیکھیں. پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی ہے. نمازیں قضا ہوئی ہیں چند وقتوں کی, تو وہ بھی امت کے درس کے لیے, امت کے سبق کے لیے قضا ہوئی ہے. دوستو, اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری لمحات ہیں, یعنی 17 نمازیں ایسی ہیں کہ میرے آقا نے مصلی پہ جا کے نہ پڑھائی, بیماری کی وجہ سے, حالت کی وجہ سے میرے آقا کھڑے نہ ہو پائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 17 نمازوں میں بھی کیا کرتے ہیں, صحابہ اکرام پاس آتے ہیں, ایک طرف حضرت عمر پکڑتے ہیں, ایک طرف حضرت علی پکڑتے ہیں, اور دونوں لوگ میرے آقا کی شانوں کو پکڑ کر مصلی امامت پر لے جاتے ہیں. میرے آقا مصلی امامت پر بیٹھتے ہیں, حضرت صدیق سے کہتے ہیں اے صدیق نماز پڑھاؤ, آج میں نماز پڑھوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا نے اپنی پوری امت کو یہ درس دے دیا ہے, اگر آخری وقت میں تمہارے پاس چلنے کی طاقت نہ رہے, کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہے, پھر بھی تمہارے اوپر نماز معاف نہیں ہو سکتی. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور مخدوم سمنا, عرس شہید ملت مفتی رضوان احمد صاحب قبلہ اشرفی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے عزیز, بڑی تکلیف ہوتی ہے آج, بڑی تکلیف, یہاں دل میں تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے نوجوان ساتھی, ہمارے بھائی
سب کچھ کرتے ہیں، صرف نماز نہیں پڑھتے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بہت بزی رہتے ہیں، صبح چلے گئے، اب بینک میں ہیں، بینک والوں نے اجازت نہیں دی، آپ نہیں جا سکتے، فورس میں بارڈر پر کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سے ہٹ نہیں سکتے ورنہ پاکستانی گولی مار دیں گے، ہے کوئی ایسا؟ یار اتنے بزی تو ہم نہیں ہو گئے کہ بارڈر پر کھڑے ہوئے ہیں، کر لیے، اب ہٹو گے تو پاکستانی مار دیں گے، ہٹو گے تو حملہ ہو جائے گا، کوئی جان لے لے گا، ایسا تو نہیں ہے نا؟ ہم فرصت میں ہیں، چائے خانوں پہ وقت گزارنا ہمارا رویہ ہے، محفلوں میں بیٹھ کر ٹھٹا کرنا ہمارا شیوا بن چکا ہے، رات میں دیر تک موبائل چلانا ہمارا طریقہ بن چکا ہے دوستو۔ ہم رات تک پوری فلم دیکھ لیں گے لیکن نماز عشاء پڑھ کے نہیں سنیں گے، فجر پڑھنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ قسم خدا کی ایسی قوم جب دعائیں کرتی ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اعمال ضروری ہیں۔ آپ تاریخ اسلام پوری پڑھ لیں، پوری تاریخ اسلام پڑھ لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا فقط نسبت ہی کافی ہے یا دعائیں ہی کافی ہیں۔ ہم نے بدر کی وہ جنگ پڑھی ہے جس دور میں ایک طرف فقط 313 ہیں اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، یہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، لاکھ رہے۔ ایسی کنڈیشن میں میرے آقا اگر دعا فرما دیتے، مولا یہ تیرے گناہگار بندے ہیں، یہی ہے 315، اس کے علاوہ تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، مولا ہم جنگ میں نہیں جاتے، تو انہیں خراب کر دے، انہیں تباہ کر دے، انہیں برباد کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا اگر دعا فرماتے تو ان کی دعا اسی وقت قبول ہوتی، لیکن میرے آقا عملی میدان میں اترے ہیں، 313 کو لے کر فوراً میدان بدر میں اترے۔ میدان بدر میں اترنے کے بعد آپ نے ہاتھوں میں تلواریں دی ہیں، باضابطہ مقابلہ ہوا ہے، کوششیں جاری ہیں، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، دونوں طرف سے جنگ ہو رہی ہے، دونوں طرف سے لوگوں کا خون بہ رہا ہے۔ آپ اتنی کوشش کے بعد ایک کٹھیا میں جا کر مصطفیٰ جان رحمت اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کوششیں نہ کرو تم اور بنا بنایا پلاؤ کھا لو، ایسا کہیں ہوتا ہے؟ یار یہ دنیا کا بھی رواج ہے کہ اگر آپ مزدوری نہ کریں تو کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے گا، ڈیوٹی نہ کرے تو آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، لیکن وہ تو غفور رحیم رب ہے، اس کی شان کتنی عظیم ہے، ہم اس کے کتنے نافرمان بندے ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ہمیں اچھا کھلاتا ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے پھر بھی ہمیں اچھا کھلاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ہمارے حکم میں نہیں روکتا، ابھی ہمیں چھوٹ دیے ہوئے ہے، سمجھ رہے ہیں کیا؟ ابھی چھوٹ دے رکھی ہے، اے رام نگر والو چھوٹ ملی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری بے نمازیوں، ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں کہیں ہمارے شہر کا نقشہ ترکی کی طرح ہو جائے، کہیں ہمارے ملک کا نقشہ سیریا کی جگہ ہو جائے۔ اب آپ سوچیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پوری دنیا ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ جو پوری کائنات ہے، رب کے سوا سب کے سب مخلوق ہے، تو یہ پوری کائنات پوری ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی ایسی نعمتیں کیا کیا ہیں، اگر گنائی جائیں تو زندگی کم پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اس کی عظیم نعمت ہے، اس پر ہمیں مومن بنایا، یہ اس کی بڑی عظیم نعمت ہے، اس نے ہمارے اعضاء کو صحیح سالم رکھا، یہ اس کی بڑی نعمت ہے، ہماری آنکھیں درست ہیں، اس کی بڑی نعمت ہے، اس نے ہمیں گویائی عطا فرمائی ہے، سماعت کی طاقت ہمیں دی ہے، ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، یہ اس کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ اس نے ہمارے گھروں میں خوبصورت اولاد پیدا فرمائی۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ ہے کہ ہماری جو اولاد ہے، اس اولاد سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اولاد نیک ہونی چاہیے، وہ اولاد نمازی ہونی چاہیے، وہ اولاد غلط کام نہ کرے، وہ اولاد دیر تک موبائل نہ چلائے، وہ اولاد کسی کو گالیاں نہ دے، پڑھنے میں محنتی ہو، نمبر لانے میں آگے ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہو، اور وہ نماز بھی صف اول میں پڑھتی ہو۔
یہ ہمارا نظریہ ہے اپنی اولاد کے لیے. حالانکہ دوستو اولاد ایسے ہی نمازی نہیں ہو جاتی بلکہ اسے نمازی بنانا پڑتا ہے. کسی کے گھر میں نمازی بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہوتی بلکہ 7 سال تک اسے کیا ہے سکھایا جاتا ہے، اور 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اپنے باپ کے ساتھ جائے نماز پڑھنے کے لیے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نہ جائے تو اسے مار مار کے لے جایا جائے، نماز کے لیے مارا جائے اسے. یہ نماز ہے، کوئی عام عبادت نہیں ہے دوستو، چلو کر لیں گے، نماز ہے. اور نماز کا عالم یہ ہے دوستو میرے عزیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں بنائی. اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے روزہ بھی رکھا، اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے اس نے زکوٰۃ کا بھی معیار رکھا ہے، اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے اس نے اور بھی راستے رکھے ہیں. لیکن نماز جو اہم الفرائض ہے، اہم العبادت ہے، اس کا مرتبہ ہی الگ ہے، اس کا مقام ہی الگ ہے. آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ تو آپ اندازہ کریں، نماز قریب سے ذرا دیکھنے کی آپ کوشش کریں، نماز کو آپ قریب سے دیکھنے کی کوشش کریں. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی تفریق کے ہر انسان پر فرض کی گئی ہے. ہر عبادت ہر انسان پر فرض نہیں ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو ہر انسان پر فرض ہے. آپ دیکھیں روزہ ہر انسان پر فرض نہیں. انسان بوڑھا ہو جائے تو وہ روزہ نہ رکھے، معاف ہے اس کے لیے. عورت دودھ پلاتی ہے، روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے. عورت حائضہ ہے، روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے. عورت حاملہ ہے، روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے. بعد کا آپشن ہے، بعد کا آپشن ہے کہ بعد میں کر لے. حج ہر انسان پر فرض نہیں ہے. جسے اللہ نے دولت دی ہے وہ حج کرنے جائے گا، ہر انسان حج کرنے نہیں جائے گا. سمجھ لیں میری بات. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، مرد پر بھی فرض، عورت پر بھی فرض، غریب پر بھی فرض ہے، امیر پر بھی فرض ہے، سید پر بھی فرض ہے، غیر سید پر بھی فرض ہے، عالم پر فرض، جاہل پر فرض ہے، پیر پر فرض ہے، مرید پر بھی فرض ہے، شہریوں پر دیہاتیوں پر بھی فرض ہے، انبیاء پر فرض ہے تو امت پر بھی فرض ہے، اولیاء پر فرض ہے، اولیاء کے ماننے والوں پر فرض ہے. کائنات کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو عبادت سے خالی نظر آتا ہے، نماز سے خالی نظر آتا ہے. بے شک بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کے لیے کل لیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس کے لیے کل لیں، کل پڑھ لیں گے. آپ دیکھیں عورتیں کچھ دنوں ناپاک رہتی ہے نا، وہ عبادت نہیں کر سکتی. روزے کے ایام میں اگر عورتیں ناپاک ہو جائیں تو حکم یہ ہے کہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کری جائے. یہ حکم ہے نا بھئی. ہم رمضان کے ایام میں، رمضان کے مہینے میں عورتیں 4 5 6 دن 8 دن 10 دن ناپاک ہو گئی. اب رمضان کا مہینہ گزر گیا، عورت پاک ہو گئی، اب روزہ رکھے. سمجھ لیں، روزہ رکھے لیکن نماز میں کل نہیں. روزہ رکھے کل لیکن نماز میں کل نہیں. کیوں؟ اگر عورت ناپاک ہو جائے تو اب ایسا نہیں ہے وہ پاک ہوگی تو نمازیں دوبارہ پڑھے گی تو وقت میں پڑھے گی، اور ناپاک ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس وقت کی نماز کو معاف فرما دیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، نعرہ رسالت، جلسہ میلاد النبی، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. روزے میں کل ہے، آج قضا ہو گیا عورتوں کا تو کل رکھ لے. نماز میں کل نہیں، آج قضا ہو گئی تو معاف ہے. اسے ان ایام کی نماز کو قضا کر کے دوہرانا نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ تو دوستو نماز ایسی عبادت ہے جو کسی بھی طبقے کے لوگوں پر فرض نہیں ہوا کرتی، معاف نہیں ہوا کرتی. اور دوسری چیز یہ ہے دوستو، نماز کا حال یہ ہے جیسے ہی انسان مسلمان ہوا اس پر نماز سب سے پہلے فرض.
روزہ جب فرض ہوگا جب رمضان کا مہینہ آئے گا، حج جب فرض ہوگا جب حج کا دور چلے گا، وہ زکات جب دے گا جب صاحب نصاب ہوگا. لیکن نماز کا یہ حال ہے جیسے ہی وہ مسلمان ہوا نماز فرض ہو گئی. اور ایک آخری بات عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. شاید یہ چیز تمہیں آپ کے دل کو چھو جائے اور آپ شاید نمازی ہو جائیں. شاید میرا یہ کوئی جملہ آپ کے دل کو چھو جائے. توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں جی تھوڑی دیر. دیکھیے اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ انسان بنایا. اس نے ہمیں کتا بلی جانور نہیں بنایا. کیا بنایا؟ انسان بنایا. ٹھیک ہے. اور پھر انسان کو پوری کائنات پر راج کرنے والا بنایا. وہ زمین پر جتنا ہے یہ ہمارے لیے ہے. یہ جو سورج بنایا گیا ہے ہم اس کے لیے نہیں بنایا گئے، یہ ہمارے لیے بنایا گیا. اسے ہم سے کوئی فائدہ نہیں لیکن اس کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. چاند کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں لیکن چاند سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. پانی کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں، پانی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ہوا کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں، ہوا سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ان جانوروں کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ ہے جانوروں کو؟ ہم سے کوئی فائدہ نہیں لیکن جانوروں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اپنا کھیت جوتے ہیں جانوروں کے ذریعے. اب تو مشینیں آ گئی، انہیں ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ ان سے ہم سواریاں کرتے ہیں. تو پوری کائنات میں اللہ نے ساری مخلوق انسان کے لیے بنائی ہے. اسی لیے اسے اشرف المخلوقات بنایا. تمام مخلوقات میں کیا ہے؟ افضل بنایا. میرے عزیز اب ظاہر سی بات ہے ایک ایسا انسان ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جو ہر مخلوق سے افضل ہے. جانوروں سے افضل، چرند پرند سے افضل، تمام کھیت کھلیان سے افضل، شجر حجر سے افضل ہے، فضاؤں اور پانیوں سے افضل ہے. ان تمام چیزوں سے افضل ہے. اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں میں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ سب کے سب عبادت کرتی ہے. کرتی کہ نہیں؟ فرشتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی عبادت کرتی ہے. یہ پہاڑ ہیں اونچے اونچے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے درخت ہیں اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ سب بھی عبادت کر رہے ہیں اور ان سب کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے. تو اب انسان کے لیے بھی ایک عبادت رکھی گئی اور اس عبادت کو نماز کہا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ انسان جو ہے سب پر راج کرتا ہے تو یہ راجا ہے نا، تو اس کی عبادت بھی ایسی ہونی چاہیے جو تمام عبادتوں کو شامل ہو جائے، جو تمام عبادتوں کی راجا ہو. سمجھ رہے؟ جو تمام عبادتوں کی راجا ہو. تو اب ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کیا بنایا؟ نماز کو بنایا ہے نا، نماز کو بنایا. اب آپ نماز کو قریب سے دیکھیں ذرا. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کی ایک جماعت کو پیدا کیا اور کہا ہے فرشتوں تمہیں سجدے میں رہنا ہے. جب سے انہیں پیدا کیا گیا ہے آج تک سجدے سے سر نہ اٹھایا. سجدے میں ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ نے ایک جماعت کو پیدا کیا تمہیں قیام میں رہنا ہے، وہ آج تک قیام میں ہے. اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو پیدا کیا اور کہا کہ تمہیں رکوع میں رہنا ہے، وہ جماعت آج تک رکوع میں ہے. اللہ نے پھر ایک جماعت کو پیدا فرمایا فرشتوں کی، کہا اے فرشتوں تمہارا کام یہ ہے کہ صبح شام میرے محبوب کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرو. وہ جماعت صبح شام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درودوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام درختوں کو بنایا اور کھڑا کر دیا. یہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تسبیح بیان فرما رہے ہیں. جانوروں کو بنایا، انہیں رکوع کی حالت میں کر دیا، یہ رکوع کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں تسبیح بیان فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد زمین پر ریگنے والے تمام کیڑے مکوڑوں کو بنایا، یہ سجدے کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اب سجدے کی حالت میں بھی تسبیح ہے، ریگنے کی حالت میں بھی تسبیح ہے، قیام کی حالت میں بھی تسبیح ہے، رکوع کی حالت میں بھی تسبیح ہے. لہذا جب اللہ نے اپنے اس نائب کو بنایا، اس انسان کو بنایا تو اس کے لیے ایک عبادت بنائی اور اس عبادت میں پوری مخلوق کی عبادتیں رکھ دی. ان فرشتوں کا درود و سلام بھی رکھ دیا جو فرشتے درود و سلام پیش کرتے ہیں. ان فرشتوں کا قیام رکھ دیا جو فرشتے قیام کی حالت میں ہے. ان فرشتوں کا رکوع رکھا گیا جو فرشتے رکوع کی حالت میں ہے. ان فرشتوں کا سجدہ رکھ دیا گیا
تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میرے عزیز، ہمیں ایسی عبادت دی گئی ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس عبادت کے لیے تو فرشتوں کا قیام، فرشتوں کا رکوع، فرشتوں کا سجود، فرشتوں کا درود و سلام، اور دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ کھڑے رہ کر، جھک کر یا سجدے کی حالت میں جو ہے، ان تمام چیزوں کی، تمام مخلوقات کی عبادت میں ایک بندہ جب 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو پوری مخلوق کی عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز، اس لیے لازم ہے کہ ہم نماز پڑھیں، عہد کر لیں، قسمیں اٹھا لیں، ہلکے میں نہ لیں اسے، قسمیں اٹھا لیں، جیسے ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے، جیسے ہم نے عہد لیا ہوا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے، ہم اپنے والدین کی ضرور خدمت کریں گے، اسی طریقے سے قسمیں اٹھا لیں کہ جب تک زندہ رہیں گے 1 رکعت نماز قضا نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جوانی میں نماز پڑھو، قسم خدا کی، جوانی میں نماز کا لطف ہی الگ ہے۔ بے شک، بے شک۔ کسی بوڑھے کو دیکھا ہے بائک پر بڑھاپے میں یوں کرتا ہو، دیکھا ہے؟ کر ہی نہیں پائے گا بیچارہ، کیسے کرے؟ بوڑھا ہو گیا۔ مزہ تو یہ سارے جوانی میں، سمجھ رہے؟ اور عبادت کا مزہ بھی جوانی میں۔ جب آپ بڑھاپے میں نمازیں پڑھیں گے، اللہ توفیق بخشے ہمیں اور آپ سب کو، بڑھاپے میں جب آپ نماز پڑھیں گے نا، سردیوں کا موسم آئے گا، تب آپ کو یاد آئے گا کاش میں نے جوانی میں نماز پڑھی۔ اور ایک مسئلہ یہاں اور عرض کر دوں، اس کے بعد گفتگو ختم کروں۔ بڑھاپے میں آپ نماز پڑھیں گے تو بڑھاپے کی نماز کا ثواب ملے گا، جوانی والی نہیں ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ تو کسی نے نہیں دیکھا کہ بڑھاپے تک کون پہنچے گا کون نہیں پہنچے گا۔ اگر بڑھاپے میں نماز پڑھیں گے تو ثواب بڑھاپے والی نماز کا ملے گا، اور اگر جوانی میں آپ نماز پڑھیں گے اور جوانی سے نماز پڑھتے 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 آپ بوڑھے ہو گئے تو جو جوانی میں شروع کی ہے تو جوانی کا ثواب اب بڑھاپے میں بھی نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں پڑھو گے تو جوانی کا ثواب، اگر جوانی میں شروع کی ہے تو اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، اس کی منشا یہ ہے، وہ اپنے بندوں کو چاہتا اتنا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اے میرا بندہ، تو نے جوانی میں نماز پڑھی، میں نے تجھے جوانی میں جوانی کا ثواب دیا ہے، اب تو بڑھاپا آ گیا ہے، لہذا تیرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میری رحمت یہ ہے، میری شان یہ ہے کہ تیرے بڑھاپے پر بھی میں جوانی کا ثواب عطا کروں گا۔ دوستو، خوب کی سرے چمن، پھول چنے شاد رہیں، باغ ماں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ بہت کچھ کہا سنا گیا، چند لفظوں پر، چند جملوں پر بھی اگر عمل کر لیا جائے تو یقیناً ہماری زندگیاں سدھر سکتی ہیں۔ آخری جملہ یہ ہے دوستو، آج کی محفل سے یہ میسج دیا جاتا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں بے نمازی ہو کر نہیں مرنا ہے، ہمیں آج ہی سے نمازیں شروع کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی توفیق بخشے، ہمارے بولنے میں کوئی خامی ہے لفظ شکر، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی طفیل ان اولیاء اللہ کے طفیل سے معاف فرمائے، اور جو صحیح بولا گیا اسے قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔